بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 378 ہے، جس کا عنوان ہے باب وضع الایدی علی الرکب فی الرکوع ونسخ التطبیق۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء الحمداني ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن الاسود وعلقمة قال اتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره فقال اصلى هؤلاء خلفكم فقلنا لا، قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه، قال فلما صلى قال إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم صبحا، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليحني وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم۔ حضرت اسود اور علقمہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ان لوگوں نے یعنی عمراء اور حکام نے تمہارے پیچھے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا تو اٹھو اور نماز پڑھو، یعنی عمراء اور حکام کے انتظار میں نماز کو وقت سے مؤخر مت کرو۔ انہوں نے ہمیں نہ اذان دینے کو کہا نہ اقامت کو۔ پھر ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے کو گئے تو ہمارے ہاتھ پکڑ کر ایک کو اپنی دائیں طرف اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کر لیا۔ جب وہ رکوع میں گئے تو ہم نے اپنے ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیے۔ انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر ہاتھ مارا اور ہماری ہتھیلیوں کو ملا کر رانوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا تمہارے اوپر ایسے حکام حاکم بنیں گے جو نمازوں کو اوقات سے مؤخر کریں گے اور عصر کی نماز کو اتنا مؤخر کر دیں گے کہ سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو جائے گا، یعنی اس وقت نماز عصر پڑھیں گے۔ جب تم ایسے حکام کو دیکھو کہ وہ یہی حرکت کر رہے ہیں تو تم اپنی نمازوں کو وقت پر پڑھنا اور ان کے ساتھ دوبارہ بطور نفل اور تطوع کے پڑھ لینا تاکہ ان کے غیظ و غضب سے بھی بچے رہو۔ اور جب تم 3 افراد ہو یعنی 3 سے زیادہ نہ ہوں تو ساتھ مل کر نماز پڑھو، یعنی اس طرح نہ کھڑے ہو وہ کہ امام آگے اور 2 مقتدی پیچھے ہوں، بلکہ تینوں ساتھ ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اور جب تم 3 سے زائد ہو تو تم میں سے کوئی ایک آگے بڑھ کر تمہاری امامت کرے۔ جب رکوع کرو تو اپنے بازوؤں یعنی ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے اور جھک جائے اور ہتھیلیوں کے درمیان تطبیق کرے، گویا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن علاء الحمدانی ابو قریب ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں ابو معاویہ محمد بن خازم، تیسرے ہیں الاعمش سلیمان بن مہران، چوتھے ہیں ابراہیم بن یزید بن قیس، پانچویں ہیں الاسود بن یزید بن قیس النخعی، چھٹے ہیں علقمہ بن قیس، اور ساتویں ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود بن غافل بن حبیب الحزلی ابو عبد الرحمن، مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ 32 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف اور نکات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے اور اس میں تحدیث اور عنعنہ دونوں طرح کے صیغے موجود ہیں۔ اس کے رجال 6 کے رجال ہیں اور اس میں اول سے آخر تک کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب ائمہ 6 کے ان مشائخ میں سے ایک ہیں جن سے یہ حضرات بلا واسطہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں 3 تابعین ہیں جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ اسناد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اصح الاسانید کہلاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، بہت سارے ان کے مناقب ہیں، اسلام میں اولین سابقین میں سے ہیں اور فقہائے صحابہ کے اکابرین میں سے ہیں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرات کی بہت زیادہ تعریف کی تھی اور حضرات صحابہ کرام کو ان سے قرآن سیکھنے کے اوپر ابھارا تھا۔ اور ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خوشخبری دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اسی طرح تر و تازہ پڑھنا چاہتا ہو جیسا کہ وہ اترا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ابن ام عبد کی قرات کے مطابق قرآن کو پڑھے، اور اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اصلی ہؤلاء خلفکم، کہ کیا ان لوگوں نے تمہارے پیچھے نماز پڑھ لی ہے؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہاں ان لوگوں سے مراد اس دور کے سرکاری عمراء، حکمران اور ان کے کارندے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس انداز گفتگو میں ان حکمرانوں پر ایک خاموش اور گہرا انکار چھپا ہوا ہے، کیونکہ وہ لوگ نمازوں کو ان کے مستحب وقت سے مؤخر کر کے پڑھاتے تھے۔ جب شاگردوں نے جواب دیا کہ انہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا فقوموا فصلوا، یعنی کھڑے ہو جاؤ اور گھر ہی میں نماز ادا کر لو۔ اس جملے سے فقہا یہ بہت اہم مسئلہ نکالتے ہیں کہ اگر کوئی شرعی عذر یا مجبوری موجود ہو، جیسے یہاں حکمرانوں کا نماز کو مؤخر کرنا ایک عذر تھا، تو ایسی صورت میں مسجد کی بجائے گھروں کے اندر بھی باقاعدہ جماعت قائم کر کے نماز پڑھنا جائز اور درست ہے۔ اس کے بعد حدیث میں راوی کہتے ہیں کہ فلم یأمرنا بأذان ولا اقامہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہمیں گھر میں جماعت کرواتے وقت نہ تو اذان دینے کا حکم دیا اور نہ ہی اقامت کہنے کا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے قریبی شاگردوں کا خاص علمی موقف تھا کہ ایسی صورت میں اذان و اقامت کی ضرورت نہیں۔ اب آئیے اس مسئلے کی فقہی باریکی کو سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب الدر المختار اور علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کی حاشیے کا رخ کرتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شہر یا گاؤں کے گھر میں نماز پڑھ رہا ہو جہاں کی مقامی مساجد میں باقاعدہ اذان اور اقامت ہو چکی ہو، تو گھر میں دوبارہ جماعت کرتے وقت اگر وہ اذان اور اقامت چھوڑ بھی دیں تو یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس محلے یا بستی میں انسان رہ رہا ہے وہاں کی مسجد میں ہونے والی اذان اور اقامت اس بستی کے تمام رہنے والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے اور وہ گویا اسی کی اذان اور اقامت شمار ہوتی ہے۔ البتہ علامہ شامی آگے ایک اور کتاب کنز الدقائق کی صراحت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگرچہ محلے کی اذان کافی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گھر میں اذان نہ دینے پر کوئی گناہ یا سخت کراہت نہیں آتی، لیکن اگر کوئی مسافر ہو یا شہر کے گھر میں اکیلا یا جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے گھر میں بھی دوبارہ اذان اور اقامت کہہ لینا مستحب اور پسندیدہ ضرور ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ بستی کی مسجد کی اذان اس حد تک تو مسافر یا گھر میں پڑھنے والے کے لیے کافی ہے کہ اس پر اذان نہ دینے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن افضل اور ثواب کا باعث یہی ہے کہ انسان انفرادی یا گھریلو جماعت کے لیے بھی اذان و اقامت کا اہتمام کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے دو شاگردوں یعنی حضرت اسود اور علقمہ ان حضرات کو گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی تو انہوں نے ایک کو اپنے دائیں طرف اور دوسرے کو اپنے بائیں طرف کھڑا کر لیا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ان دونوں قریبی شاگردوں کا خاص علمی موقف تھا، لیکن ان کے علاوہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک کے تمام علماء اور فقہاء کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے۔ جمہور امت کا موقف یہ ہے کہ جب امام کے ساتھ دو مرد مقتدی ہوں تو وہ امام کے دائیں بائیں کھڑے نہ ہوں بلکہ امام کے پیچھے صف بنا کر کھڑے ہوں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل جلیل القدر صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وہ طویل حدیث ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب کے آخر میں نقل فرمائی ہے، جس میں ذکر ہے کہ جب دو مقتدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر مقتدی دو یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں امام کے پیچھے ہی کھڑے ہونا چاہیے۔ یہاں ایک اور اہم مسئلہ سامنے آتا ہے کہ اگر مقتدی صرف ایک ہو تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اس پر دنیا بھر کے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ اکیلا مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، اگرچہ قاضی اعظم رحمہ اللہ نے تابعین کے بہت بڑے امام سعید بن المسیب
رحمہ اللہ سے یہ نقل کیا ہے کہ اکیلا مقتدی بائیں طرف کھڑا ہوگا، لیکن شارحین فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے یہ روایت اول تو درست ثابت ہی نہیں، اور اگر ثابت ہو بھی تو شاید ان تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ مشہور حدیث نہیں پہنچی تھی جس میں ذکر ہے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑے ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کا کان پکڑ کر انہیں دائیں طرف کر دیا۔ بہرحال آج پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اکیلا مقتدی امام کے دائیں طرف ہی کھڑا ہوگا۔ اب اس مسئلے کی مزید باریکی کو سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی کی مشہور اور مستند کتاب عبد المختار کا رخ کرتے ہیں، جہاں مقتدیوں کے کھڑے ہونے کی جگہوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مسئلہ، اگر مقتدی اکیلا ہو تو وہ امام کی دائیں طرف اس طرح کھڑا ہو کہ اس کے پاؤں امام کے پاؤں کے بالکل برابر ہوں۔ اگر وہ دائیں کی بجائے امام کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو تمام فقہا کے نزدیک یہ عمل مکروہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر اکیلا مقتدی امام کے دائیں طرف کھڑے ہونے کی بجائے اکیلا ہی امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے تو اصح اور راجح قول کے مطابق یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ ایسا کرنا سنت متواترہ کے خلاف ہے۔ تیسرا مسئلہ، اگر مقتدی دو ہوں تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اگر امام ان دونوں کے بالکل درمیان میں کھڑا ہو جائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، تو احناف کے نزدیک اب یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر مقتدی دو سے بھی زیادہ ہوں، مثلا 3 یا 4، اور پھر بھی امام ان کے بیچ میں کھڑا ہو جائے تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا، کیونکہ پچھلی صفوں کو توڑ کر امام کا مقتدیوں کے درمیان گھسنا سنت کی صریح مخالفت ہے۔ وطبق بین کفی، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رکوع کے دوران دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملا کر رانوں کے بیچ میں رکھتے تھے، جسے عربی میں تطبیق کہا جاتا ہے۔ اب شارح حدیث اس عمل کی حکمت اور اس کے پیچھے چھپے فلسفے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کتاب الاکمال میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اس طریقے پر اصرار کرنا شاید اس لیے تھا کہ وہ اسے نماز کی ایک عزیمت یعنی لازمی اور افضل طریقہ سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رکوع کی حالت میں دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں جوڑ کر رانوں کے درمیان اس طرح دبا لینا جیسے انسان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، اللہ کے حضور عاجزی، انکساری اور مکمل سپردگی کی آخری حد ہے۔ یہ بالکل اس قیدی یا ذلیل غلام کی طرح کی کیفیت بنتی ہے جو جلاد کے سامنے گردن اڑانے کے لیے اپنے ہاتھ رانوں کے بیچ میں رکھ کر بالکل بے بس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ جہاں تک رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنے کا تعلق ہے، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام صحابہ کرام کا مستقل طریقہ تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ شاید اسے صرف ایک رخصت یا جائز عمل سمجھتے تھے، اور ان تک وہ قولی حدیث نہیں پہنچی تھی جس نے تطبیق کے اس پرانے طریقے کو منسوخ کر دیا تھا۔ حدیث کے اگلے حصے میں ایک بہت اہم جملہ آیا ہے کہ ان قریب ایسے امراء آئیں گے کہ یؤخرون الصلاۃ عن میقاتھا، یعنی نمازوں کو ان کے مقررہ وقت سے مؤخر کر دیں گے۔ الاکمال کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم حکمران نماز کو اس کے اول اور پسندیدہ وقت پر نہیں پڑھائیں گے، بلکہ اسے ٹالتے ٹالتے آخری وقت میں لے جائیں گے۔ اس تاخیر کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اگلا لفظ استعمال ہوا وَيَخْنُقُونَهَا، یعنی وہ نماز کا وقت بالکل تنگ کر دیں گے اور اس کا گلا گھونٹ دیں گے۔ عربی زبان میں جب کوئی چیز بالکل ضیق اور تنگی میں آ جائے تو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ اس معاملے کے خناق یعنی شدید تنگی میں ہے، اور وہ نماز کو کس وقت تک لیٹ کریں گے۔ اس کے لیے فرمایا کہ اِلیٰ شرق الموتیٰ۔ لغت کے بہت بڑے امام ابن العرابی اس کا معنی واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ محاورہ عربوں کے اس جملے سے نکلا ہے جب وہ کہتے ہیں کہ مرنے والا اپنے ہی تھوک یا رال سے گھٹ رہا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی زندگی کا بالکل آخری لمحہ ہو اور وہ چند لمحوں کا مہمان ہو۔ لہذا انہوں نے نماز کے وقت کے بالکل ختم ہونے کو اس مرتے ہوئے انسان کی زندگی کے آخری لمحات سے تشبیہ دی ہے کہ وہ سورج ڈوبنے سے چند منٹ پہلے نماز پڑھیں گے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس حدیث کے لفظ شرق الموتیٰ کا مطلب پوچھا گیا تو انہوں نے اس کی اتنی خوبصورت اور حسی مثال دی جو سیدھی دل میں اتر جاتی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، کیا تم نے کبھی عصر کے آخری وقت میں سورج کو دیکھا ہے؟ جب سورج بالکل ڈھل جاتا ہے، اس کی دھوپ دیواروں کے اوپر چڑھ جاتی ہے
اور وہ قبرستان کی قبروں کے درمیان اس طرح پیلی اور بے جان ہو کر چمکتی ہے جیسے پانی کا کوئی گہرا تالاب یا جھیل ہو، یعنی جس کی روشنی میں کوئی تپش نہیں رہتی۔ عصر کا وہی آخری زرد وقت جب سورج ڈوبنے کے بالکل قریب ہو جائے شرق الموتا کہلاتا ہے، اور ظالم عمراء نماز کو اس وقت تک لٹکا کر پڑھاتے تھے۔ تو جب ظالم حکمران نمازوں کو مؤخر کریں تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، وَجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ صُبْحًا، یعنی تم اپنی فرض نماز اول وقت میں پڑھ لو اور جب ان کے ساتھ پڑھو تو اسے صبح بنا لو۔ عربی زبان میں لفظ صبح نفل نماز کو کہتے ہیں۔ شارحین حدیث اس حکم کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تم اول وقت میں اکیلے یا اپنے طور پر نماز پڑھ لو گے تو تمہارا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جب تم دوبارہ ان عمراء کے پیچھے نماز پڑھو گے تو ان کا تمہیں دوہرا فائدہ ہوگا۔ پہلا فائدہ یہ کہ تمہیں اول وقت کا ثواب بھی مل گیا اور جماعت کی فضیلت بھی مل گئی، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ امیر وقت کے پیچھے نماز پڑھنے سے تم اس فتنے اور انتشار سے بچ جاؤ گے جو جماعت سے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے پیدا ہو سکتا تھا، اور اس طرح مسلمانوں کا اتحاد اور ان کی صفوں کی یکجہتی برقرار رہے گی۔ اس حدیث سے شافعی اور دیگر فقہا ایک بہت بڑا اصول نکالتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایک ہی فرض نماز 2 مرتبہ پڑھے تو فرض کون سی شمار ہوگی؟ علماء احناف کا راجح موقف یہی ہے کہ فرض نماز وہی پہلے والی شمار ہوگی اور وہ پہلی مرتبہ ہی پڑھنے سے ذمے سے ساقط ہو جائے گی، جبکہ دوسری مرتبہ پڑھی جانے والی نماز نفل یا سنت کہلائے گی۔ اگرچہ اس میں کچھ دیگر علمی اقوال بھی ہیں، مثلا بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے جو زیادہ کامل ہوگی وہ فرض بنے گی، اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں ہی فرض بن جائیں گی، لیکن راجح بات وہی ہے کہ فرض پہلے ہی ہوگی۔ حدیث کے اگلے حصے میں فرمایا کہ فصلوا جميعا، یعنی جب تم 3 افراد ہو تو سب مل کر ایک ہی صف میں نماز پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہوتے وقت مقتدی اس طرح برابر کھڑے ہوں کہ امام ان سے آگے نہ بڑھے، بلکہ تینوں ایک ہی لائن میں سمائے ہوئے ہوں۔ حدیث کے آخر میں رکوع کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ایک لفظ آیا ہے وَلْيَحْنِ۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اصل نسخوں میں یہ لفظ وَلْيَجْنَ آیا ہے، جس کا مطلب ہے جھکنا یا مڑنا۔ قاضی یاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکثر شیوخ اور اساتذہ نے اسے وَلْيَحْنِ ہی پڑھا ہے، اور یہ دونوں لفظ معنوی طور پر بالکل درست ہیں، کیونکہ الانحناء کا مطلب ہے کسی لکڑی کو یا ٹہنی کو جھکا دینا یا موڑ دینا، لہذا رکوع میں انسان کا اپنے جسم کو جھکانا ہی اس لفظ کا اصل مقصود ہے۔ اس عبارت کے آخر میں شارح حدیث رکوع کے لغوی اور شرعی فلسفے پر ایک بہت خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عربی لغت میں رکوع کا اصل معنی ہے خضوع، عاجزی اور ذلت اختیار کرنا۔ چونکہ نماز کے اس خاص رکن میں انسان اپنی کمر کو جھکا کر دنیا کی تمام رعونیت اور تکبر کو مٹا کر اپنے رب کے سامنے بے بسی اور سپردگی کی ایک عملی تصویر بن جاتا ہے، اس لیے شریعت کے اس پورے عمل کو رکوع کا نام دیا گیا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔